جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر، ان غمزدوں سے پوچھ کبھی قیمت سحر۔ ہدہد کہتا ہے اللہ کے نبی عیاشی کے لیے نہیں گیا تھا، جائزہ مشن پر گیا تھا، اور میں اس مقام پر سے ہو کے آیا ہوں جہاں آپ بھی نہیں گئے، وہاں سے میں ایک یقینی خبر لایا ہوں قوم سبا سے متعلق۔ میں نے ایک قوم دیکھی ہے، میں نے ایک قوم دیکھی ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج کو طلوع اور غروب ہوتے وقت سجدہ کرتی ہے، ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے۔ سنیے، ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں، جب تک انشاءاللہ جب تک ولی اللہ قافلے کے سپاہی زندہ ہیں، ایک قوم دے کر آیا ہوں، سورج کو پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں وہ بدبخت، ایک عورت ان پر حکمرانی کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی آگے بڑھنے سے پہلے اس قوم کا پوسٹ مارٹم کر لینا چاہیے۔ یہ زنخی قوم، یہ زن مرید، جنہوں نے ایک عورت کو سربراہ بنا رکھا ہے، پہلے ان کی طبیعت ٹھیک کر لینی چاہیے، پھر آگے بڑھیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھئی واقعی تو بڑا عجیب ہے، کیسی عجیب خبر لایا ہے۔ فرمایا ایسے یلغار نہیں کرتے، دیکھو پیغمبر کا انداز دیکھو، پیغمبر کی عسکری مہم میں بھی رحمت کار فرما ہوتی ہے۔ فرمایا پہلے خط لکھتا ہوں بلقیس کے نام، جاؤ میرا خط پہنچاؤ اسے، اگر وہ ٹھیک طریقے سے ہماری بات مان لیتی ہے تو ہم ان کی آبادیوں کو تاراج کرنے کا ذوق نہیں رکھتے۔ خط لکھا، اور سفارتی تاریخ میں یہ پہلا خط ہے جو کسی ایک حاکم نے دوسرے حاکم کے نام لکھا۔ سلیمان علیہ السلام نے جو لکھا ہے بلقیس کو، قرآن کریم نے اس خط کا مضمون بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ یہ خط اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے لکھا جا رہا ہے، اور اس کے نام سے جس سے بڑا رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا کوئی نہیں۔ ہمارا خط پڑھتے ہی کسی خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جانا۔ اللہ تعالی علیہ، خوش فہمی میں مبتلا ہو کر، احساس برتری میں مبتلا ہو کر کہیں ہم سے ٹکرانے کی غلطی نہ کرنا۔ ہم تجھے دعوت دیتے ہیں کہ سراپا تسلیم و رضا بن کر صداقت کو اپنا لو، اللہ کی وحدانیت اور میری نبوت کا اقرار کر لو۔ ملکہ سبا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اپنی کابینہ کے سامنے رکھا، ان سے پوچھا کیا رائے ہے تمہاری، کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ ایسے موقع پر نمبر بنانے والے لوگ بڑے پرجوش ہوا کرتے ہیں۔ نمبر بنانے کے لیے بعض حضرات نے رائے دی ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون۔ یہ بڑے رٹے رٹائے جملے ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہم تیار ہیں،
ہر قسم کی قربانی دیں گے. اور آپ تو اسٹیل مین ہیں. وہ مین آپ تو بڑی مضبوط ہیں. آپ تو سپر پاور ہیں. آپ تو ناقابل تسخیر ہیں میڈم بیگم. آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور آپ کے یہ رضاکار، آپ کے یہ فداکار آپ کے اشارے پر جانے دیں گے. ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. ہم اڑا کے رکھ دیں گے تیرے دشمنوں کو. قرآن کریم بڑا شفاف آئینہ ہے. ہر کردار بیدار نظر آتا ہے. قرآن کریم نے ملکہ بلقیس کو یہ کریڈٹ عطا کیا ہے کہ اپنے مشیروں وزیروں کی یہ لنترانیاں سن کر بے وقوف ہونے کے بجائے اس نے حقیقت پسندی سے کام لیا. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها ذلہ وکذالک یفعلون. اپنے مشیروں وزیروں سے کہنے لگی تم مجھے تصادم اور ٹکراؤ کی طرف لے جانا چاہتے ہو لیکن مجھے ٹکراؤ پسند نہیں. اس لیے کہ جب دو طاقتیں لڑتی ہیں، جب بادشاہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو مظلوم انسانوں کا خون بہتا ہے. دو اونٹ جب لڑتے ہیں تو چیونٹیاں پس جاتی ہیں بیچاری. فرمایا آبادیاں ویرانے بن جاتی ہیں، انسانی خون کی ندیاں بہتی ہیں، ماؤں کی مامتا لٹتی ہے، بہنوں کی چادریں اڑتی ہیں، بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہوتے ہیں، بچے یتیم بنتے ہیں، ضعیفوں کی کمر ٹوٹتی ہے، جوانوں کے بازو ٹوٹتے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگتے ہیں. اور مجھے یہ منظر پسند نہیں، میں ٹکراؤ کو پسند نہیں کرتی. میری پرپوزل یہ ہے انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، میں ایک ہدیہ بیچتی ہوں. کیا تحفہ پریزنٹ نذرانہ. جزاک اللہ. کیا نذرانہ بھیجتی اور دیکھتی ہوں کہ ہمارا بھیجا ہوا عطیہ، ہمارا بھیجا ہوا نذرانہ کیا رنگ دکھاتا ہے. بڑے قیمتی ہیرے، بڑے قیمتی جواہرات حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں روانہ کیے کہ یہ لیجئے اور ہمارا پیچھا چھوڑ دیجیے. جیسے آج کل حضرت صاحب یہ جوڑا آپ کے لیے ہے، قبول فرمائیے. حضرت صاحب یہ ڈرافٹ رکھ لیجئے، جہاں آپ کی مرضی ہو وہیں خرچ کر دیجئے. اور اگر حضرت صاحب بہت سخت ہیں نہیں لیتے تو پھر حضرت صاحب کے صاحبزادے جو ہیں، جزاک اللہ، تو بھی پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے مجھے. اور واقف راز درود میں کھانا لگتا ہے. صاحبزادے کے ذریعے نئی کرولا کی چابی حضرت صاحبزادے صاحب کو دے دی. اور صاحبزادہ صاحب سے جب حضرت صاحب نے پوچھا یہ گاڑی کہاں سے آئی، بس ابا جی وہ کسی نے پریزنٹ کی، ہماری اجازت کے بغیر تم نے کیوں لی؟ جی ہم گاڑی پہ بیٹھے آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ روزانہ سائیکل پہ بیٹھتا ہوں پنچر ہو جاتا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا ہم گاڑی پہ بیٹھے؟ اور حضرت صاحب پدری محبت میں آ کر ٹائیں ٹائیں فش. ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں. اقبال نے کہا نا براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں. یہ ہوس. نذرانہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں، اور جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کا نبی ہے،
نذرانہ دے کر فرمایا اتمدوننی بمال، کیا تم مجھے مال و دولت کا لالچ دے کر راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہو؟ میں تمہارے نذرانے کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ مجھے تو وہ دینے والا ہے جس سے بہتر دنیا میں کوئی دینے والا ہی نہیں ہو سکتا۔ میں تو رب سے لینے والا ہوں، اور تم نے یہ نذرانہ بھیج کر ہمیں چیلنج کیا ہے۔ تم نے سمجھا ہے کہ ہم تمہارا نذرانہ اور تحفہ دیکھ کر راستے سے ہٹ جائیں گے، تو یوں دیکھ کے فرمایا ہے بھائی کوئی اٹھا کے لائے اسے ابھی۔ ایک جن کھڑا ہوا کہنے لگا جی مجھے اجازت دیجئے، آپ یہاں سے کوچ کرنے نہیں پائیں گے، آپ یہاں سے اٹھ کر آگے نہیں چلیں گے کہ میں اسے لا کے پیش کرتا ہوں۔ ایک اور بولا، قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا اتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے لاتا ہوں۔ چنانچہ جناب ملکہ بلقیس تخت سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں، جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا بلقیس آئی، لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں اور نگاہوں میں کہتے ہیں دیکھو تو صحیح پیغمبر کا اختیار کتنا ہے، بلقیس کو پلک جھپکنے سے بھی پہلے منگوا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے فوراً وضاحت کی، قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرا ذاتی اختیار نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا فضل و کرم ہے، اس نے یہ مہربانیاں کی ہیں، لیکن اس میں بھی بڑی آزمائش کار فرمائے، وہ اتنی مہربانیاں کر کے مجھے دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا تکبر کرتا ہوں۔ لیکن الہ العالمین میں تکبر سے پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، میں تو تیرے در پر عاجزی کرنے والا بندہ ہوں، مجھے توفیق شکر بھی تو عطا کر تاکہ میں شکر کرتا جاؤں، تیری نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے۔ یہ میں نے تقریباً 1.25 گھنٹے کی محنت بلکہ 1.5 گھنٹے کی محنت اس لیے کی کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا سکوں کہ رب العالمین کبھی آنسو میں آزماتے ہیں، کبھی مسکراہٹوں میں آزماتے ہیں۔ آنسو میں آزمائش بھی بڑی سنگین ہے، لیکن میرے نزدیک مسکراہٹوں میں کامیاب ہونا اس سے بھی بہت اہم ہے۔ اپنے انبیاء کو حق تعالی نے آنسو میں بھی آزمایا، مسکراہٹوں میں بھی آزمایا، تو یہی ادا کار فرما رہی حلقہ رسالت تک اللہ نے اپنے محبوب کے یاروں کو، اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو مسکراہٹوں میں بھی آزمایا، آنسو میں بھی آزمایا۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل یہیں سے بات آگے بڑھے گی۔